یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 4واں باب اور اس کی 46ویں آیت سے لے کر 53 آیت تک ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے۔ اور یہاں پر یہ لکھا ہے، پس وہ پھر کانا گلیل میں آیا جہاں اس نے پانی کو مے بنایا تھا، اور بادشاہ کا ایک ملازم تھا جس کا بیٹا کفرنہوم میں بیمار تھا۔ وہ یہ سن کر کہ یسوع یہودیہ سے گلیل میں آ گیا ہے، اس کے پاس گیا اور اس سے درخواست کرنے لگا کہ چل کر میرے بیٹے کو شفا بخش، کیونکہ وہ مرنے کو تھا۔ یسوع نے اس سے کہا، جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو ہرگز ایمان نہ لاؤ گے۔ بادشاہ کے ملازم نے اس سے کہا، اے خداوند، میرے بچے کے مرنے سے پہلے چل۔ یسوع نے اس سے کہا، جا، تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اس شخص نے اس بات کا یقین کیا جو یسوع نے اس سے کہی اور چلا گیا۔ وہ راستہ ہی میں تھا کہ اس کے نوکر اس سے ملے اور کہنے لگے کہ تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ اسے کس وقت سے آرام ہونے لگا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کل 7ویں گھنٹے میں اس کی تپ اتر گئی۔ بس باپ جان گیا کہ وہی وقت تھا جب یسوع نے اس سے کہا تھا، تیرا بیٹا جیتا ہے، اور وہ خود اور اس کا سارا گھرانہ ایمان لایا۔ خدا کا مقدس پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ مجھے کئی دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ کسی ایسی عبادت میں شریک ہونا جہاں پر جگہ تھوڑی ہوتی ہے اور لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں، اور پھر مزید لوگ بھی آ رہے ہوتے ہیں، تو جو بھی بھائی میٹنگ لیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ لوگوں کو کہتا ہے جی آگے آگے ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے لوگ کیسے آگے آگے ہوتے ہیں، ہے نا؟ تھوڑا سا نا اتوں انج کریں گے، اتوں انج کریں گے، اتوں نہیں انج کریں گے، تو اوتھے دے اوتھے ہی ایسا ہی ہے۔ یہ میری آبزرویشن ہے، ممکن ایسا نہ ہوتا ہو، لیکن عام طور پر ایسے لگتا ہے کہ جو سامنے کھڑا نا، وہ جب لوگ ہل رہے ہوتے ہیں نا تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ وہاں کے وہی ہوتے ہیں۔ وہ صرف ظاہر ایسا کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اب لوگ آگے ہو رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ مجھے کئی دفعہ جب ایسا موقع ملے تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ صرف تھوڑا تھوڑا ہلیں گے، رہیں گے ادھر کے ادھر ہی، تو میرا طریقہ تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ جماعت کھڑی ہو جائے، پھر میں کہتا چلے آگے ہو جائیں، وہ آگے ہو جائے، پھر میں کہتا ہوں بیٹھ جائیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، اس طرح ہو جاتے ہیں۔ لیکن عام طور پر جیسے ہوتا ہے نا، بیٹھے بیٹھے لوگ کہتے ہیں نا جی آگے ہو جائیں، تو وہ لوگ ہوتے آگے بڑھتے نہیں ہیں، ہوتے وہاں کے وہی ہیں، لیکن ظاہر ایسے ہوتا ہے، دیکھنے میں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ساری جماعت آگے بڑھ رہی ہے۔ آج اس مضمون پر میں خدا کے کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے ایمان میں آگے بڑھنا۔ بھائیو اور بہنوں، کئی دفعہ ہم اپنی روحانی زندگی میں بھی لگتا ایسے ہی ہے کہ آگے بڑھ رہے ہیں، لگتا ایسے ہی ہے کہ سارے ہی آگے بڑھ رہے ہیں، سارے ترقی کر رہے ہیں روحانی طور پر، لیکن حقیقت میں اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو وہیں کے وہیں ہوتے ہیں۔ صرف ظاہراً ہل جل ہو رہی ہوتی ہے، ظاہر ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ اب یہ بہت آگے بڑھ رہے ہیں، یہ ترقی کر رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اس طرح ترقی ہوتی نہیں ہے۔ جس طرح ہم جسمانی طور پر آتی ہیں کہ تھوڑا سا ہل کے دکھا دو، اگلا سمجھے گا کہ ترقی ہو رہی ہے، یہ آگے بڑھ رہے ہیں، ہم روحانی طور پر بھی خدا کو بھی اسی طرح سے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور حقیقت میں ہم خدا کو دھوکہ نہیں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ جو حوالہ خدا کے مقدس پاک کلام میں سے پڑھا گیا، یہ ایک معجزہ ہے، اور یہ ایسا معجزہ ہے جس کے بارے میں دوسری اناجیل میں ہمیں اس کا ذکر
نہیں ملتا. اس معجزے کو صرف یوحنا رسول نے قلمبند کیا ہے. اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح یہودیہ کے علاقہ میں تھے، اور یہودیہ کا جو صوبہ ہے اس میں جو مشہور شہر ہے وہ یروشلم ہے. پھر بیت لحم بھی اسی صوبے میں ہے. خداوند یسوع مسیح یہودیہ سے نکلے اور گئے سامریا میں. یہ اس کے بالکل ساتھ اٹیچ صوبہ تھا. یہودی عام طور پر سامریا سے گزرتے نہیں تھے، سامری لوگوں سے میل جول نہیں رکھتے تھے، لیکن یسوع مسیح ارادتاً وہاں پر گیا. اور ہم چوتھے باب میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی ملاقات پھر سامری عورت سے ہوتی ہے. خداوند یسوع مسیح سے ملاقات سے اس کی زندگی بدل گئی، اور پھر وہ یسوع کی گواہ بنی، اور اس نے لوگوں کو جا کر اپنی شخصی گواہی سنائی. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اس نے نہ تو سیمنری کی تھی، نہ ہی اس نے کلام سنایا تھا. اس نے صرف گواہی سنائی تھی. کلام سنانے میں اور اپنی شخصی گواہی سنانے میں بڑا فرق ہے. پیغام اور اچھا پیغام سارے لوگ نہیں سنا سکتے. اس کے لیے باقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ ٹریننگ لینی پڑتی ہے، تربیت حاصل کرنا پڑتی ہے، پھر جا کر. ایون کئی تو میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ وہ 3 سال تربیت کے پانے کے باوجود بھی شاید ایک بہتر پیغام نہیں سنا پاتے. سناتے تو ہیں لیکن شاید ایک بہتر جو جس طرح سے علم الباس کے مطابق ہے اس طرح پیش نہیں کر پاتے. پیغام سنانا جو ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اپنی گواہی شیئر کرنا یہ ایک الگ بات ہے کہ میں کیا تھا، خداوند کیسے میری زندگی میں آئے، اور جب خداوند میری زندگی میں آئے تو میری زندگی کس طرح سے تبدیل ہو گئی. یہ گواہی ہوتی ہے. ایسے عام طور پر ہم سنتے ہیں نا، گواہیاں ہی گواہیاں. اور گواہیاں کیا ہیں؟ میں بیمار تھا، میں اچھا ہو گیا، یہ بھی گواہی کی ایک قسم ہے. لیکن سب سے اچھی اور خوبصورت جو ہماری شخصی گواہی یہ ہے کہ خدا سے دور تھا تو کیسا تھا یا کیسی تھی، کیسے خداوند میری زندگی میں آئے، میری زندگی کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ کیا تھا. جیسے مثال کے طور پر اگر مجھے آپ پوچھیں تو میں تو خدا سے بہت دور تھا، اور میں تو ایک کنونشن میں صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے گیا کہ چلیں کنونشن ہو رہی ہے تو ذرا گھوم پھر کے آتے ہیں، گیت بھی سنیں گے اور ذرا چلیں ذرا موج میلہ ہو جائے گا. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ خدا آج مجھے پکڑنے کو ہے. اور میں نے جب وہاں پر خدا کے خادم سے کلام سنا تو مجھے احساس ہوا کہ میں گناہ گار ہوں، اور میں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ اس کنونشن میں قبول کر لیا. اور جب خداوند میری زندگی میں آئے تو میری زندگی میں یکسر تبدیلی آئی، اور میں گریجولی خداوند میں بڑھتا چلا گیا. ایک دم نہیں، آہستہ آہستہ خداوند میں بڑھتا چلا گیا. اور آج جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم بات کر رہے ہیں ایمان میں بڑھنے کے تعلق سے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس سامری عورت کے گواہی دینے کے وسیلہ سے پورا گاؤں مسیح کے پاس آ گیا. آپ سارے واقف ہیں کہ وہ کیسی عورت جس کے ساتھ لوگ اپنی بہنوں بیٹیوں کو بھی اجازت نہیں دیتے تھے کہ ان کے ساتھ پانی لینے جانا. اس نے کلام نہیں سنایا، اس نے گواہی سنائی ہے. ہم سب جو یہاں پر ہیں شاید ہم میں سے چند ایک ہوں گے جو پیغام سنا سکتے ہیں، لیکن گواہی ہم میں سے ہر کوئی سنا سکتا ہے کہ میں کیا تھا یا کیا تھی، کس طرح سے خدا میری زندگی میں آئے، میری زندگی تبدیل کس طرح ہوئی، کس موقع پر، کون سی بات تھی جس نے میری زندگی کو بدل دیا. بھائی اور بہنوں میں گواہی سنانا، ہم یسوع مسیح کے گواہ ہیں. اگر ہم سے پوچھے کہ آپ کون ہوتے ہیں تو ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ مسیحی ہیں. ٹھیک ہے، بالکل درست جواب ہے. یسوع مسیح نے کہا اعمال کی کتاب کے پہلے باب میں 8ویں آیت میں کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے کیا ہوگے؟ گواہ. یسوع مسیح نے ہمیں کیا بنایا ہے؟ گواہ. انطاکیہ میں لوگوں نے دیکھ کر کہا کہ یہ مسیحی ہیں. جب ان کی زندگی دیکھی، ان کا کردار دیکھا،
ان کے ایمان کو دیکھا کہ یہ مسیح پر ایمان رکھنے والے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ مسیحی ہیں، یہ کرسچنز ہیں، کیونکہ یہ کرائسٹ پر بلیو کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے ہمیں کیا بنایا تھا کہ تم میرے کیا ہو؟ گواہ ہو۔ لوگوں نے مسیحی ہمیں بنایا ہے کہ یہ مسیحی ہیں، کیونکہ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ بھائی اور بہنوں، ہم سب کو یسوع مسیح کا گواہ بننا ہے۔ اب 2 دن یسوع مسیح وہاں پر رہے، کیونکہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ شاگردوں کے لیے بڑا انوکھا تجربہ تھا، کیونکہ انہوں نے کبھی سامریوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا نہیں کیا تھا۔ یہودی سامریوں سے نفرت کرتے تھے۔ 2 دن تک یسوع مسیح وہاں رہے، اس کے شاگرد وہاں پر رہے، اور پھر لکھا ہے 43 آیت سے کہ 2 دنوں کے بعد یسوع مسیح گلیل وہاں سے نکلے، اور پھر اگلا جو صوبہ تھا گلیل کا، وہاں پر چلے گئے۔ اگر آپ بائبل مقدس کے آخر میں نقشہ جات کو دیکھ سکیں، جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ ذرا جو نقشے ہیں، اور آخر میں ایک نقشہ ہے جس پر لکھا ہوا ہے کونے میں کہ فلسطین مسیح کے زمانے میں۔ یہ والا نقشہ اگر آپ بائبل میں سے دیکھ سکیں، جن کے پاس بائبل ہے، اگر آپ مل جائے تو آپ اس کو ضرور دیکھیں۔ ابھی گزارا کریں، جب ہم خدا کے فضل سے اگلے ماہ پروجیکٹر لیں گے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ان چیزوں کو ہم پروجیکٹر پر دکھا سکیں، پھر آسانی سے سب کو چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ جو بڑی کالی لائن ہے، بارڈر لائن ہے، ساتھ گرین، یہ جو بلو کلر ہے، یہ پانی کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ یہ بحر روم تھا۔ اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو نیچے یہودیہ ہے، پھر اوپر دیکھیں تو اوپر کون سا ایک موٹا لفظ ہے؟ سامریا، اور پھر اس سے اوپر کیا ہے؟ گلیل۔ سو یہ یسوع مسیح کا روٹ تھا جہاں سے یسوع مسیح گئے، اور اب وہ کہاں پہنچ گئے ہیں؟ گلیل کے صوبے میں۔ اب یہاں پر گلیل کے صوبے کے اندر آپ دیکھیں تو گلیل کی جھیل آپ کو بلو سا چھوٹا سا دائرہ ملے گا، اس کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے کفرنہوم، اور اگر اس سے آگے آپ دیکھیں تو ایک ڈاٹ لگا ہوا ہے جس کے ساتھ لکھا ہوا ہے کانان۔ مل گیا سب کو؟ اگر آپ اس کو نقشے کو دیکھیں، ناصرت سے اوپر ہے نا، اس میں چند ایک شہر ہیں، نائن شہر ہے، ناصرت ہے، اور کون سا ہے؟ کانا۔ ٹھیک ہے، گلیل کے صوبے میں اگر آپ دیکھیں تو۔ خیر، اب بتانا میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ جو کفرنہوم ہے اور کانا گلیل ہے، اس کا جو فاصلہ ہے یہ 24 کلومیٹر تھا۔ کفرنہوم اور کانا گلیل 24 کلومیٹر دور تھا۔ یہ تقریباً یہاں سے برہان تک بنتا ہے۔ میں نے صبح ادھر بیٹھ کے چیک کیا تو برہان جو ہے وہ تقریباً 21 کلومیٹر ہے یہاں سے، تو اسے تھوڑا سا آگے لگا لیں کہ تقریباً اتنے فاصلے پر یہ شہر تھا۔ اب واپس آئیں یوحنا کی انجیل کے 4 باب میں، یہاں پر لکھا ہے کہ یسوع مسیح کہاں پر آیا؟ کانا گلیل میں، اور کانا گلیل وہ گاؤں تھا یا شہر تھا جہاں پر یسوع مسیح نے اس سے پہلے ایک معجزہ کیا تھا، پانی کو میں بنایا تھا۔ اب بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس معجزے سے واقف تھے، جن کو پتا تھا کہ یسوع مسیح پہلے یہاں پر یہ بڑا کام کر چکے ہیں، اور کانا گلیل کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ایک بار پھر مسیح وہاں آ گیا۔ سمجھتا ہوں وہ جگہیں، وہ شہر، وہ کلیسیا، وہ خاندان، وہ زندگی بابرکت ہے جس کو یہ شرف ملتا ہے کہ مسیح وہاں آ جائے۔ اگر کسی زندگی میں مسیح آ جائے، کسی خاندان میں مسیح آ جائے، کسی کلیسیا میں مسیح کو مرکزی مقام اور اس کو حیثیت دی جائے، یہ اس کلیسیا کے لیے، اس خاندان کے لیے، اس زندگی کے لیے بہت بڑا شرف ہے، اس کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا وہاں آ گیا ہے۔ کانا گلیل کی میں کہوں کہ اگر دنیا داری کا ایک لفظ بولوں تو اس کی قسمت جاگ اٹھی، مسیح آ گیا اتھے، پہلے بھی آیا، پہلے بھی معجزہ۔ ابھی ہم آگے چل کر دیکھیں گے یسوع مسیح نے یہاں پر ایک اور معجزہ کیا ہے۔ بھائی اور بہنوں، کسی بھی زندگی میں مسیح کا آ جانا بہت بڑا اعزاز ہے، اس کی ویلیو کو، اس کی قدر کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں
کہ بادشاہ کا ایک ملازم ہے، اور یہ ہیرودیس بادشاہ کا جو ملازم تھا، اس سے مطلب شاہی افسر، اس کا بیٹا کہاں پر بیمار ہے؟ کفرنہوم میں۔ اس لیے میں نے نقشہ تھوڑا سا دکھایا تھا تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ شہر کہاں کہاں پر تھے۔ سو بیٹا کہاں پر ہے؟ کفرنہوم میں، اور وہ یہ سن کر کہ یسوع یہودیہ سے گلیل میں آ گیا ہے۔ اب نقشہ آپ کے ذہن میں ہے، آپ بائبل مقدس کی آیات کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں بائبل کے آخر میں جو نقشے دیے گئے ہیں ان کا ایک خاص مقصد ہے، تاکہ جو بائبل کے طالب علم ہیں، بائبل کے سیکھنے والے ہیں، وہ اچھی طرح سے کلام کی باتوں کو سمجھ سکیں۔ اب جب اس نے سن لیا کہ یسوع یہودیہ سے گلیل میں آ گیا ہے، تو اس کے پاس آیا اور اسے درخواست کرنے لگا کہ چل کر میرے بیٹے کو شفا بخش، کیونکہ وہ مرنے کو تھا۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فاصلہ کتنا تھا؟ 24 کلومیٹر۔ یہاں سے قرآن کتنی دیر میں پہنچ جاتے ہیں؟ تقریباً آدھا گھنٹہ، چاہے سے تھوڑا زیادہ لگ جائے گا۔ تو اگر آج کے دور میں دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی زیادہ فاصلہ، اسی تیار پنڈی فٹافٹ پہنچ جانے ہیں۔ اب یہ اس دور کی بات ہے جب سفر اتنے آسان نہیں تھے، اور وہ کہ رومیوں نے اس وقت سڑکوں پہ بڑا کام کیا، بڑی اچھی محفوظ شاہراہیں بنائیں، لیکن پھر بھی آج کی نسبت اس دور میں سفر آسان نہیں تھے۔ اس دور میں یہ آدھے گھنٹے والی بات نہیں تھی۔ یہ تو آج کے دور میں ہمارے پاس جدید گاڑیاں ہیں، بائکس ہیں، تو ہم آسانی سے چلے جاتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ٹائم لگتا تھا، اور آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنا ٹائم اس کو لگ گیا۔ اب جو اہم بات ہے، وہ مسیح کے پاس آیا اور اس سے درخواست کی ہے۔ بھائی اور بہنوں، ہم کتاب مقدس بائبل میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے شفا پانے کے لیے، برکت پانے کے لیے، اپنی درخواستوں کی قبولیت کے لیے وہ مسیح کے پاس آتے رہے۔ یسوع مسیح جو انگور کا حقیقی درخت ہے، ہم جو اس کی ڈالیاں ہیں، ٹہنیاں ہیں، اس سے جدا ہو کر ہم کچھ نہیں حاصل کر سکتے۔ اس کے ساتھ جڑے رہنے سے، اس کے پاس آنے سے، اس کے قدموں میں جھکنے سے ہماری درخواستیں قبول ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ اس نے درخواست کی ہے۔ جو افسر ہوتے ہیں نا، یادی ہوتے ہیں حکم دینے کے، اور وہ سب کو حکم ہی دیتے ہیں، حکم ہی چلا رہے ہیں دوسرے سے۔ کئی سارے گھر چ بھی ہوتا ہے نا، کہتے ہیں افسر یہ کچھ نہیں کرتا ہے، بس جلدی حکم چلا ہے۔ تو اس نے کوئی حکم نہیں کیا، بلکہ کیا کیا ہے؟ درخواست کیا۔ کبھی کبھی آج مسیحی دعاؤں میں بھی خدا کو حکم دیتے ہیں۔ میں نے ایسی عبادات میں مجھے بعض اوقات شریک ہونے کا موقع ملتا ہے جہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں لیکن وہ درخواست نہیں کر رہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ حکم کر رہے ہیں خدا کو۔ ہم جو یسوع مسیح نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اس میں ایک جملہ خاص طور پر ہم پڑھتے ہیں۔ شاید ہم دعا ربانی کو سوچ سمجھ کے نہیں پڑھتے، کاش کہ ہم اس کو سوچ سمجھ کر پڑھیں۔ یسوع مسیح نے دعا ربانی میں ہمیں یہ سکھایا کہ ہمیں دعا مانگتے ہوئے کیا کہنا ہے کہ تیری مرضی جس طرح آسمان پر پوری ہوتی ہے، میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو۔ بھائی اور بہنوں، ہماری دعاؤں میں خدا کے سامنے درخواست ہونی چاہیے، حکم نہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں رائٹ نو، ابھی ہو جائے سارا کچھ، وہ زور لا لا کے دعاواں، جوشیلیاں دعاواں، اور جوش دے وچوں بھول ہی جاندے نے کسی خدا نوں حکم نہیں دے سکتے۔ دعا میں جوش کا ہونا اچھی بات ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ہوش کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ہوش کیا ہے کہ ہم خدا کو حکم نہیں دے سکتے، ہم درخواست کر سکتے ہیں کہ تیری مرضی پوری ہو۔ جس طرح آسمان پر تیری مرضی پوری ہوتی ہے، اسی طرح زمین پر بھی ہو۔ اور وہ آیا اور درخواست کرنے لگا، اور درخواست کیا تھی کہ چل کر میرے بیٹے کو شفا بخش، کیونکہ وہ مرنے کو ہے۔
ایمان اس کا ہے، لیکن ایمان تھوڑا سا نا کمزور ہے. بیٹا بیمار ہے اور اس قدر بیمار ہے کہ لگتا ہے کہ کسی بھی لمحے اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. وہ کہتا ہے کہ تو چل کر میرے بیٹے کو شفا بخش دے. مسیح خداوند میں یہ قدرت ہے، آج بھی ہے، اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے، کیونکہ وہ کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے کہ یسوع مسیح صرف کہہ دیتے شفا ہو جاتی. ایک اور معجزہ ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں. اسی طرح ایک غیر یہودی شخص مسیح کے پاس آیا اور اس نے بھی اپنے نوکر کے لیے درخواست کی. یسوع مسیح نے کہا میں چل کر تیرے گھر آؤں گا، اسے شفا دوں گا. اس نے کہا کہ میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، فقط منہ سے کہہ دے، زبان سے کہہ دے، میرا نوکر شفا پائے گا. اب ایک طرف ایک ایمان کیسا ہے کہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے کہہ دینے سے سب کچھ ہو سکتا ہے. اور دوسری طرف یہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ میرے ساتھ چلیں، جا کر میرے بیٹے کے لیے دعا کریں، میرے بیٹے کو شفا دیں. کبھی کبھی ہم خدا کی قدرت کو محدود کرتے ہیں اور یوں ہم اپنے ایمان میں کمزور ہوتے ہیں، ہم کم اعتقادی کا مظاہرہ کرتے ہیں. ایک دفعہ لوگ شفایائی باتوں میں شریک ہوتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ضرور آگے جائیں، ہم پر ہاتھ رکھا جائے، ہمارے لیے دعا کی جائے، اسی صورت میں ہم شفا پائیں گے. یہ ایمان نہیں رکھتے کہ اگر میں آخری کرسی پر بیٹھ کر بھی دعا کروں تو خدا میری سن سکتا ہے. ان کا ایمان تھوڑا فرق قسم کا ہوتا ہے. اس بات پر ایمان نہیں رکھتے کہ خدا کی قدرت کہیں پر بھی کام کر سکتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، اگے جاؤں گے، ہاتھ رکھا جائے گا، دعا ہوئے گی تو پھر کام بننا ہے. اس کا مطلب ہم خدا کی قدرت کو محدود کرتے ہیں کہ خدا کی قدرت صرف پلپٹ کے قریب ہے اور پیچھے خدا کام نہیں کر سکتا. یاد رکھیے، جب ایمان ہو پورا مضبوط، خدا کہیں کسی بھی جگہ کام کر سکتا ہے. چاہے پھر آپ پلپٹ کے سامنے جائیں یا نہ جائیں، کسی خادم سے ہاتھ رکھوائیں یا نہ رکھوائیں، ایمان رکھیں، خدا آپ کے لیے بڑا کچھ کرتا ہے. وہ کہتا نہیں چلیں آئیں پھر کام بن سکتا ہے. یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو ہرگز ایمان نہ لاؤ گے. اب مسیح اس کے ایمان کو بڑھانا چاہتا ہے. مسیح اس کو کہتا ہے دو چیزیں، نشان اور اچھا ذرا تھوڑا سا میں آپ کی انوالومنٹ چاہتا ہوں تاکہ آپ کی توجہ نا تھوڑی میری طرف ہو. یسوع مسیح نے اس سے کہا دو چیزیں، نشان اور عجیب کام. نشان اور عجیب کام نہ دیکھو تو ہرگز ایمان نہ لاؤ گے. اب یہ دونوں لفظ ہی معجزہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. نشان سے مراد ہے کہ ایسا کام جو انسان کو سوچنے پر مجبور کرے اور اس کے پیچھے خدا کا ایک گہرا مقصد ہو. اب دیکھیں یہ پچھلے دنوں بارشیں ہوئی اور کسی کے وہ میں نے دیکھا اسٹیٹس پہ بڑی خوبصورت تصویر یہ رینبو کی لگی ہوئی تھی، قوس قزح کی. اب وہ کیا ہے کہ خدا کی قدرت کا ایک نشان ہے. اور نشان کس چیز کا ہے؟ اس عہد کا جو خدا نے نوح کے وقت باندھا تھا کہ اب میں اس طرح طوفان سے ساری دنیا کو ہلاک نہیں کروں گا. اب وہ کیا ہے؟ ایک نشان ہے، اس عہد کا نشان ہے. تو نشان یہ ایک معجزہ ہے کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود وہ ابھی تک قائم ہے. تو نشان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خدا اس کے ذریعہ سے یہ گہرا ایک مقصد رکھتا ہے. عجیب کام کیا ہے کہ اسے لوگ حیران ہوتے ہیں. کبھی قوس قزح کو دیکھ کر آپ حیران ہوئے ہیں؟ نہیں، صرف وہ نشان ہے، ہم دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، واہ کتنا خوبصورت. لیکن عجیب کام کس لیے ہوتے ہیں؟ تاکہ انسان حیران ہو جائے. یسوع مسیح یہاں پر یہ دونوں لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو ہرگز ایمان نہ لاؤ گے. مسیح اب اس کے ایمان کو بڑھانا چاہتے ہیں. اب دیکھیے آگے چل کر کیا ہوا ہے. 49ویں آیت، بادشاہ کے ملازم نے اس سے کہا اے خداوند میرے بچے کے مرنے سے پہلے چل. میرے بچے کے مرنے سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اگر وہ آپ کے جانے میں دیر ہوگی نا
اور وہ مر گیا تو پھر کچھ نہیں ہوگا. تو مرنے سے پہلے پہلے آپ نے جانا ہے. ایمان میں تھوڑی سی ترقی ہوئی ہے لیکن پھر ابھی بھی کمزور ہے. وہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ یسوع مسیح شفا دے سکتا ہے. وہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ مسیح کا میرے گھر میں آنا یہ میرے لیے باعث برکت ہے. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے مسیح لیٹ ہو جائے. اور اگر مسیح لیٹ ہو گیا اور بیٹا مر گیا پھر تو وہ کہتا ہے مرنے سے پہلے پہلے چلے جائیں. اب ہم دوسری طرف ایک اور معجزہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جا رہے ہیں یائر کے ساتھ اور اطلاع کیا ملتی ہے کہ یائر تیری بیٹی مر گئی ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ ان لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دے، چل تو میرے ساتھ آ. یسوع مسیح اس کے گھر میں گئے اور یسوع مسیح نے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا. یسوع مسیح میں تو یہ قدرت ہے کہ وہ تو مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. اب یہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے کے مرنے سے پہلے پہلے چل. حالانکہ ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اگر مر بھی جائے اس میں زندہ کرنے کی قدرت ہے. کہ خداوند یسوع ہے جو مردوں میں بھی جان ڈال سکتا ہے. یسوع مسیح نے اسے کہا کہ جا تیرا بیٹا جیتا ہے. اور یہ ٹائم تھا 1 بجے کا جب یسوع مسیح نے اسے کہا کہ جا تیرا بیٹا. یسوع مسیح آئے نہیں ہیں، صرف کہہ دیا کہ جا تیرا بیٹا. اس شخص نے اس بات کا یقین کر لیا. پہلے ایمان میں تھوڑا کمزور تھا. اب جب خداوند نے اس کے کہا ہے، خداوند آئے نہیں ہیں اس کے ساتھ. وہ شفا کا طریقہ کچھ اور چاہ رہا تھا. خدا کا شفا دینے کا اپنا طریقہ ہے. کبھی کبھی ہم خدا کو اپنے طریقوں سے چلانا چاہتے ہیں. نہیں بھائی اور بہنوں، ضرورت ہے کہ ہم خدا کے طریقے کے ساتھ چلیں، ہم اس کی مرضی کے تابع ہوں. کیونکہ ہم دعا تو ہر روز یہی کرتے ہیں کہ تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، اور وہ میرے اور آپ کی زندگیوں سے پوری ہوگی. اور ہمیں خدا کی مرضی کے تابع رہنا ہے کہ جس طریقے سے وہ ہمیں بلیس کرنا چاہتا ہے، جس طریقے سے وہ ہمیں بحال کرنا چاہتا ہے، جس طریقے سے وہ ہمیں شفا دینا چاہتا ہے، جس طریقے سے وہ ہمیں مسائل سے نکالنا چاہتا ہے، ہمیں خدا کا طریقہ قبول ہے. اب وہ یسوع مسیح پر، اس کی بات پر پورا یقین کرتے ہوئے واپس آیا. جب واپس آیا اس کے نوکروں سے ملے اور نوکروں نے بتایا کہ بیٹا ٹھیک ہو گیا ہے، بلکہ وہ زندہ ہے. اس نے ان سے پوچھا کہ اسے کس وقت آرام آیا تھا. انہوں نے کہا کہ بائبل میں ذرا دیکھیے گا 52 آئے کل 7ویں گھنٹے. یہ مطلب ہے کہ واپس آؤں چند پورا دن ہی لگ گیا. اللہ اتنا سفر نہیں ہے. ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا لمبا چوڑا سفر ہے نہیں اس کا مطلب ہے. لیکن جب اس نے درخواست کی تو وہ اگلے دن اپنے گھر پہنچا ہے اور اس کے ملازموں نے، اس کے نوکروں نے اس کو بتایا کہ کل 7ویں گھنٹے سے اس کو آرام آ گیا. اب 7ویں گھنٹے سے مراد یہودیوں کا جو دن ہے نا وہ صبح 6 بجے شروع ہوتا ہے. ہمارا رات کو 12 بجے شروع ہو جاتا ہے. تاریخ چینج ہو جاتی ہے. یہودیوں کا جو سسٹم تھا وہ 6 سے 6 تھا. رات کو 6 سے صبح 6 بجے تک رات، صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک ہوتے تھے. یہ دن ہے تو صبح 6 بجے سے شروع کرے تو 7ویں گھنٹے سے مراد ہے کتنے بجے؟ 1 بجے. اور انہوں نے بتایا کہ 1 بجے شفا اس کو ہو گئی تھی. اور وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی ٹائم تھا کہ جب کل گزرے ہوئے کل 1 بجے کے قریب یسوع مسیح نے کہا. یسوع نے کہا کسی اور شہر میں کانا گلیل میں کھڑے ہو کر کہا کہ جا تیرا بیٹا. شفا کہاں ملی؟ کفرنہوم میں. بھائی اور بہنوں، فاصلے ہمارے لیے معنی رکھتے ہیں، خدا کے لیے فاصلے معنی نہیں رکھتے. خدا فاصلوں کی قید سے آزاد ہے. خدا سمتوں کی قید سے آزاد ہے. کئی دفعہ مذاہب کے اندر کی بحث ہوتی ہے جی ہم کس طرف کو منہ کر کے خدا سے دعا کریں. خدا سمتوں کی قید سے آزاد ہے، وہ تو ہر طرف ہے. سب کا اپنا اپنا طریقہ ہے، کوئی بات نہیں.
خدا سمتوں کی قید میں نہیں ہے، خدا فاصلوں کی قید میں نہیں ہے کہ یہاں ہے تو وہاں نہیں ہے، خدا ہر جگہ ہے، اچھا بھی ہے لاہور بھی ہے، دنیا کے ہر ایک کونے میں۔ خدایا تیری روح تو میں بلا نس کے ادھر جاواں، کیوں؟ کیونکہ کہتا ہے کہ ہر جگہ تو تیری حضوری ہے۔ یاد رکھیے کہ خدا فاصلوں کی قید سے آزاد ہے، خدا سمتوں کی قید سے آزاد ہے، خدا وقتوں کی قید سے آزاد ہے۔ ہم پابند ہیں وقت کے، خدا تو 24 گھنٹے ہماری دعاؤں کو سننے کے لیے تیار ہے۔ کبھی کبھی ہم خدا کو وقتوں میں محدود کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کئی مسیحی گھروں میں انہوں نے ایک دعا لکھ کے فریم کر کے رکھی ہے، صبح 3 بجے کی دعا۔ میں نے دیکھا ہے، شاید پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی صبح 3 بجے اٹھ کے پڑھنا لیے، تو میں کہا جی کسی صبح 6 بجے پڑھنی ہوئے تو پھر نہیں پڑھ سکتا؟ کیا خدا صبح 6 بجے نہیں سنتا؟ کیا خدا دوپہر کو 12 بجے نہیں سنتا؟ خدا ہر وقت سنتا ہے۔ خدا وقتوں کی قید سے آزاد ہے۔ اچھا ہے اگر کوئی صبح 3 بجے اٹھ کے خداوند کی عبادت کرتا ہے، اگر کوئی 4 بجے کرتا ہے، اگر کوئی 5 بجے کرتا ہے، یہ اچھا ہے کہ ہم صبح اپنے دن کا آغاز خداوند کے نام سے کرتے ہیں، لیکن خدا کو وقت میں ہم پابند نہیں کر سکتے۔ خدا کا بندہ داؤد وہ راتوں کو اٹھ کر خداوند کی عبادت کیا کرتا تھا، اچھا ہے، لیکن خدا وقت کا پابند نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کو شفا دی، اور اب دیکھیے پہلے وہ ایمان میں کمزور ہے، پھر اس نے یقین کیا ہے، اب اس نے مزید ایک قدم آگے بڑھایا اور لکھا ہے کہ وہ خود اور اس کا سارا گھرانہ مسیح پر ایمان لے آیا۔ پہلے وہ شک میں تھا، ڈاواڈول تھا، جانتا تھا کہ مسیح شفا دے سکتا ہے، لیکن آئے گا تو پھر کام بنے گا۔ پھر اس کو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے جانا ہے، لیکن مرنے سے پہلے جانا ہے۔ تھوڑا سا ایمان میں اور ترقی ہوئی ہے۔ پھر اس نے خداوند کے کلام پر یقین کیا ہے۔ مسیح نے اسے کہا جا تیرا بیٹا جیتا ہے، اور اس نے اس بات کا یقین کر لیا، اور وہ یقین رکھ کر واپس آیا کہ اگر خداوند نے کہہ دیا تو یہ ہو گیا ہے۔ اس کے کلام پر بھروسہ کیا، اس کے منہ کے لفظوں پر یقین کیا، اور پھر اب وقت آیا ہے کہ نہ صرف وہ کلام پر ایمان رکھتا ہے بلکہ مسیح پر بھی ایمان لے آیا۔ کئی دفعہ لوگ کلام پر ایمان رکھتے ہیں، مسیح پر ایمان نہیں رکھتے۔ کلام میں لکھا ہے کہ تو چوری مان لے، میں کہنا ٹھیک ہے نہیں چوری نہیں کریں گے، لیکن مسیح کو قبول نہیں کرتے۔ کلام پر ایمان لانا اور بات ہے، مسیح پر ایمان لانا۔ کئی دفعہ کلام کی کچھ حصوں پر، کچھ باتوں پر کچھ لوگ ایمان لے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہجیے۔ کچھ لوگ ہیں وہ بائبل مقدس کے معجزات پر یقین لے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مسیح نے لوگوں کو شفا دی، لیکن مسیح کو قبول نہیں کرتے، مسیح پر خود ایمان نہیں لاتے۔ لیکن اس شخص نے وہ درجہ بدرجہ آگے بڑھا ہے۔ ہم نے بات شروع کہاں سے کی تھی؟ ہم آگے نہیں بڑھتے، ہم وہاں پر بیٹھے ہلتے ہیں اور آگے بڑھنے کی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایکچولی ہم آگے بڑھتے نہیں ہیں۔ بھائی اور بہنوں، کبھی کبھی ہم ایمان میں بھی بڑھنے کی صرف ایکٹنگ کرتے ہیں۔ کاش کہ ہم اس جذبے کو اپنے اندر لے لیں کہ ہمیں روز بروز اپنے ایمان میں آگے بڑھنا ہے، ہمیں روز بروز اپنے ایمان میں ترقی کرنی ہے۔ اور کیا ہی خوبصورت اور بابرکت بیماری تھی جس کے سبب سے وہ خاندان اس نتیجے تک پہنچ گیا کہ وہ مسیح پر ایمان لے آئے۔ یہ بیماری ان کے لیے برکت کا سبب بن گئی۔ اب سوچیں اگر وہ بیٹا بیمار نہ ہوتا، کیا باپ مسیح کے پاس آتا؟ شاید نہ آتا۔ اگر وہ مسیح کے پاس نہ آتا تو شاید وہ اور اس کا خاندان ایمان ہے۔ کئی دفعہ جب دکھ اور بیماریاں اور مصیبتیں ہماری زندگی میں آتی ہیں تو وہ ہمیں نقصان دینے کے لیے نہیں آتی، بلکہ وہ ہمارے فائدے کے لیے آتی ہیں۔ اب اس خاندان کا یہ فائدہ ہوا کہ جسمانی طور پر بھی شفا مل گئی بیٹے کو، اور روحانی طور پر بھی سارا خاندان بچ گیا۔ خدا کی یہ خواہش ہے کہ پورا خاندان آسمان کی بادشاہی میں جائے، اور بطور ہیڈ اس نے اس ذمہ داری کو لیا کہ وہ خود بھی مسیح پر ایمان لے آیا اور اس کا سارا گھرانہ بھی
اس کو دیکھتے ہوئے مسیح پر ایمان لے آیا۔ میں نے بہت سارے لوگوں کی ایسی گواہیاں سنی ہیں، وہ خدا سے دور تھے لیکن ان کے گھر کا کوئی فرد بیمار ہوا اور اس بیماری سے شفا پانے کے بعد وہ مسیح پر ایمان لے آئے۔ بہت ساری گواہیاں ہو سکتی ہیں لیکن ایک شخص کے میں یہاں پر نام لوں گا۔ آپ نے کبھی پاسٹر نوید ملک کی گواہی سنی ہے؟ وہ غیر مسیحی خاندان سے تعلق رکھتے تھا، پہاڑی علاقے کا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب پہلی دفعہ کراس کو دیکھا تو مجھے یہ بھی نہیں کہنا آتا تھا سلیب، کہتا میں نے اس کو کہا سلیب، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ وہ غیر مسیحی تھا۔ مختصر طور پر یہ کہ اس کی والدہ کی بیماری کے سبب سے وہ خداوند میں آئے تھے، کیونکہ جب ان کی والدہ بیمار ہوئی اور ان کو یسوع مسیح کے نام میں شفا ملی تو خدا کے بندے پادری نوید ملک کا ایمان خداوند میں بڑھا۔ تو کبھی کبھی دکھ تکلیف خدا اس لیے ہماری زندگی میں آنے دیتا ہے کیونکہ خدا ہمیں ایک نئی راہ دکھانا چاہتا ہے، خدا ہمیں ایمان میں اور زیادہ پختہ اور مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں دکھوں اور بیماریوں میں بھی خدا سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ خداوند اس کے لیے جو تیرا مقصد ہے وہ میری زندگی سے پورا ہو۔ بیماریاں ہمیشہ نقصان کے لیے نہیں آتی، کبھی کبھی یہ فائدے کے لیے آتی ہیں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ یہ بیماری اس خاندان کے لیے بھلائی کا سبب بنی، کیا وہ جسمانی طور پر بھی بچ گیا، اس کی روح بھی بچ گئی ہے۔ اس لیے عزیز بھائی اور بہنوں، ضرور ہے کہ ہم اپنے ایمان میں آگے بڑھیں۔ ہم صرف ایمان میں آگے بڑھنے کا دکھاوا نہ کریں کہ جی ہم بڑے ایکٹیو ہو گئے، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ نہیں، حقیقتاً دل سے ہمیں اپنے ایمان میں گروتھ کرنا ہے، ہمیں ایمان میں آگے بڑھنا ہے۔ خدا ہم سب کو اس کلام کی وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔ آئیے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا مانگیں۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔